الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کے اقسام اور اس کے شرائط کو اور اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ان باتوں کو، ان مسائل کو اعتکاف کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ چونکہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، لیکن زکوٰۃ کے مسائل تھے اس لیے تاخیر ہوئی اور کچھ ایام بھی گزر گئے، لیکن پھر بھی مناسب سمجھا کہ اعتکاف کی فضیلت میں، تاکہ 3 دن 5 دن 7 دن اور جتنا دن ہو سکے اعتکاف کیا جائے فضیلت معلوم ہونے کے بعد، اس لیے مناسب سمجھا کہ اعتکاف کے متعلق عرض کر دوں۔ یاد رکھیں، اعتکاف کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں فرمایا کہ جو کوئی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اعتکاف کرے، یعنی آخر 10 دنوں کی اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ترغیب و ترہیب کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ 2 حج اور 2 عمروں کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ معتکف کے نامہ اعمال میں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو آخری عشرے کے اعتکاف کی فضیلت تھی، ورنہ کوئی حدیث میں آتا ہے 1 دن کا بھی اعتکاف کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کی چوڑائی سے زیادہ مقدار کی 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں اس کے اور معتکف کے اور جہنم کے درمیان، یعنی اس کا جہنم میں جانا بہت بعید ہے، یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جہنم سے حفاظت فرماتے ہیں، 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ترغیب ترہیب کی حدیث ہے کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا کی طلب میں 1 دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس معتکف کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، جو زمین و آسمان کی چوڑائی سے زیادہ مقدار کے خندق ہیں۔ تو یہ فضیلتیں ہیں، لہذا فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں اور جتنے دن کا ہو سکے اعتکاف کرے، مردیں بھی کریں اور عورتیں بھی کریں، لیکن عورتیں اس فضیلت سے اکثر محروم رہتی ہیں، یہ سوچ کر کے گھر کے کام کاج ہیں۔ انشاءاللہ مستقل ویڈیو میں خواتین کے اعتکاف کے مسائل کو میں عرض کروں گا۔ اب مجھے صرف اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کی قسمیں اور شرائط کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت علی الکفایہ قرار دیا ہے۔ شریعت میں اسے سنت علی الکفایہ قرار دیا گیا، چونکہ انسان کے ساتھ مجبوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، تو ان کی ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس اعتکاف کو، رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت علی الکفایہ قرار دیا گیا۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب ہے کہ اگر محلے کے، بستی کے، محلے کے ایک فرد بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو محلے کے سارے افراد ترک سنت کے وبال سے محفوظ رہیں گے اور بچ جائیں گے۔ تو یہ سنت علی الکفایہ ہے۔
اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی ہے، اس میں روزہ شرط ہے، اور ایک اعتکاف دوسری قسم کا اعتکاف ہے نظر اعتکاف، وہ واجب اعتکاف ہے۔ کوئی آدمی منت مان لے، نظر کر لے کہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کے اعتکاف کروں گا، اس میں رمضان کے اور غیر رمضان کی کوئی شرط نہیں ہے، مطلق آدمی نظر کرے کسی بھی دن کی، چاہے رمضان کا بھی صحیح ہے غیر رمضان کا بھی صحیح ہے، کہ اتنا اگر ہو جائے تو 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ 3 دن کا اعتکاف کرے، اور ساتھ میں اس کے تابع رات بھی داخل ہوں گی، بہرحال 3 دن کا اعتکاف کرے۔ تو یہ دوسری قسم نظر اعتکاف ہے، اس میں بھی روزہ شرط ہے۔ اور ایک ہے اعتکاف سنت غیر مؤکدہ، یعنی مستحب اعتکاف، نفل اعتکاف، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے اور اس کی وقت کی مقدار متعین نہیں ہے، کم سے کم وقت میں بھی اس اعتکاف کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ 1-2 منٹ کے لیے مسجد میں داخل ہوا، اعتکاف کی نیت کر لی، تو پھر اعتکاف صحیح ہو جائے گا۔ اگر نیت کر لی اعتکاف میں داخل ہوتے ہوئے تو جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا، اس کے نام اعمال میں اعتکاف کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو ہر دن ہر نمازوں میں جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیں تو پورے اعتکاف نماز کا علیحدہ ثواب ملے گا اور اعتکاف کا بھی مستقل ثواب دیا جائے گا۔ سال بھر میں کبھی بھی وہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے اور تھوڑے وقت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، وہ نفل اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ اعتکاف کی اس میں روزہ وغیرہ شرط نہیں ہے، اور اس میں مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف فاسد بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، تو بہرحال اس میں اتنے شرائط نہیں جتنے پہلے 2 کے اعتکاف میں شرائط ہیں۔ پہلے 2 کے اعتکاف کے شرائط کیا ہیں؟ یعنی سنت علی الکفایہ ہے، واجب اعتکاف ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ معتکف کے لیے اعتکاف میں رکن بھی ہے، رکن مسجد میں ٹہرنا، اعتکاف کا معنی ہی ٹہرنا ہے، تو لہٰذا لبس کے معنی میں ٹہرنا، اگر کوئی اعتکاف مسجد میں ٹہر گیا تو رکن ادا ہو گیا۔ پھر اس کا پورے دن مسجد میں رہنا یہ ضروری ہے، واجب ہے، شرط ہے، پورے جتنے اعتکاف کا 10 دن اگر اعتکاف کرے تو پورے 10 دن مسجد میں رہنا، مسجد میں ہونا اس کا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اگر کوئی مسجد میں نہیں رہا بلا عذر، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر مسجد سے نکل گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسجد میں ہونا یہ رکن ہے، اور مسجد میں ٹہرنا رکن ہے، اور مسجد میں ہونا یہ روزے کے لیے شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ رمضان کے آخری عشرے میں بھی روزہ شرط ہے، اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ رمضان کے آخری عشرے کا جو سنت اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے لیے روزہ شرط ہے، تو روزہ رکھنا شرط ہے۔ اسی طرح عاقل ہونا شرط ہے، اگر کوئی پاگل رہا، مجنون رہا، بے ہوش رہا، مکمل 1 دن رہا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، تو عاقل ہونا ضروری ہے، اور مسلمان ہونا بھی اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، حائضہ عورت اعتکاف نہیں کر سکتی، نفاس والی عورت اعتکاف نہیں کر سکتی، اور اسی طرح جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، حالت جنابت میں آدمی معتکف نہیں رہ سکتا ہے، اور یہ سب شرائط ہیں، ضروری ہیں، شرائط ہیں۔ اور اسی طرح 5 وقتہ نماز جہاں ہوتی ہو وہاں اس مسجد میں اعتکاف کرنا یہ بھی شرط ہے، جہاں امام اور مؤذن ہو، 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہوں وہاں اعتکاف کرے۔ لیکن جمعہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن 5 وقتہ نمازیں ہوں، تو یہ اعتکاف کے شرائط ہیں۔ اب آخر ایک بات عرض کر کے ایک مسئلہ ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، کہ اعتکاف کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ بلا عذر آدمی مسجد سے اگر باہر نکل جائے، کوئی عذر نہ ہو، بغیر عذر کے تھوڑی دیر بھی مسجد کے حدود سے باہر چلا جائے، مسجد سے باہر چلا جائے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب اس دن کے اعتکاف کی وہ قضا کرنا اس کے ذمہ ضروری ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آدمی جماع کر لے تو اپنے عورت سے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس لیے قرآن نے کہا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اس لیے مسجد میں مباشرت اور جماع نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اپنی مسجد سے اپنے گھر اگر بالکل متصل ہو اور اپنی بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے یا دل لگی اور مذاق کرتے ہوئے اگر انزال بھی ہو جائیں تو پھر اس شہوت کے ساتھ انزال ہو جانے سے
پھر اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اپنی بیوی سے۔ تو جماع کرنے سے اور اپنی بیوی سے شہوت کے ساتھ وہ گفتگو کرنے سے انزال ہو جائے تو پھر اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی روزہ توڑ دے، کسی وجہ سے روزہ توڑ دے، تو پھر اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس دن کے اعتکاف کی وہ قضا کرے گا۔ اور اسی طرح کوئی آدمی مرتد ہو جائے یا پاگل ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے اور مسلسل ایک دن بے ہوش رہے تو پھر اس کی وجہ سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مریض بیمار ہو جائے، یہاں تک کہ آدمی بلا ضرورت طبعی کی وجہ سے نکل سکتا ہے مسجد سے باہر، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، غسل جنابت ہے، یہ سب طبعی ضرورتیں ہیں، ان کے لیے باہر۔ اور کھانا لانے کے لیے، اگر کوئی کھانا لانے کے لیے آدمی موجود نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے گھر بھی جا سکتا ہے اور جا کر کھانا لے کر آ کر مسجد میں کھا سکتا ہے، خود جا کر لا سکتا ہے۔ تو یہ سب طبعی ضرورتیں ہیں، تو طبعی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے شرعی ضرورت ہے، جیسے آدمی کا نماز جمعہ کے لیے اور نماز عیدین کے لیے باہر جانا، یا مؤذن ہو تو مسجد سے باہر جا کر کے اذان دینا، یہ سب یہ طبعی شرعی ضرورتیں ہیں۔ تو طبعی ضرورت کی وجہ سے یا شرعی ضرورت کی وجہ سے یا اضطراری حالت میں کوئی مجبور ہے، مسجد منہدم ہو گیا، مسجد میں آگ لگ جائے، تو اس کی وجہ سے مسجد میں نکل جائے اور دوسری مسجد میں چلا جائے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ تو یہ اضطراری حالت، شرعی ضرورت اور طبعی ضرورت، ان تین کے علاوہ بلا ضرورت اگر کوئی مسجد سے باہر چلا جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ دوائی کی بھی اگر ضرورت پڑے، آدمی سخت بیمار ہو جائے تو اب حکم یہ ہے کہ ہسپتال نہ جائے بلکہ ڈاکٹر کو خود بلا لے یا کسی کو بھیج کر کے انجیکشن اور دوائی منگا لے اور اب مسجد ہی میں انجیکشن لگا لے اور دوائی کر لے۔ اگر اتنا سخت بیمار ہے کہ وہ مسجد میں نہیں لا سکتا ہے، مسجد میں نہیں رہ سکتا، گھر جانا ضروری ہے اور ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا ضروری ہے، تو اب ہسپتال جائیں اور گھر جائیں، لیکن اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، اس دن کے اعتکاف اس کے ذمہ لازم ہوگی، ضروری ہوگی، اب وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں تک حکم ہے کہ دوائی ڈاکٹر کو مسجد میں بلا لے یا دوائی لے کر کے کسی کے پاس دوائی منگوا لے۔ تو بہرحال ہسپتال جانے سے بھی اور غیر واجب غسل کرنے سے، کوئی آدمی صرف ٹھنڈک حاصل غسل جنابت نہیں ہے یا کوئی جسم میں کھجلی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے نہانا ضروری ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی مجبوری کے اور ضرورت کے آدمی نہاتا ہے بلا ضرورت تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا اس کا احتیاط کریں۔ اسی طرح میت کو نہلانے کے لیے اگر معتکف جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ میت کو کفنانے کے لیے یا دفنانے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بس انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور بھی چند مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے معتکف کے لیے، کون سے کام جائز ہیں، کون سے کام ناجائز ہیں، اور کن صورتوں میں اعتکاف توڑ سکتے ہیں اور اس کی قضا کیسے کی جائے گی، یہ مسائل ان دو مسئلوں کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ پھر اس کے بعد کی ویڈیو میں معتکف اعتکاف کے ایام کیسے گزاریں اور خواتین کے اعتکاف کے کیا مسائل ہیں انشاءاللہ وہ، اور اگلے اس کے بعد کی ویڈیو میں ان دو مسئلوں کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر عمل کی توفیق دے۔